جہاد ہمارے تصور میں، ہمارے ذہن میں، ہمارے علم میں جب جہاد کا لفظ آئے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے مراد کافروں کو قتل کرنا ہے. بس یہی ہمارے ذہن میں ایک خاکہ ہے. جس نے کافروں کو قتل کیا، قتال کیا، تلوار سے لڑا، وہ مجاہد. جبکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام 13 سال مکہ مکرمہ میں رہے. یہ 13 سالہ زندگی جسے قرآن نے جہاد کبیر کہا، یہ جہاد کبیر صرف دعوت اور تبلیغ ہے. جہاد کا ایک حصہ، جہاد کی چوٹی، جہاد کی کوہان، جہاد کی جو سب سے اونچا درجہ ہے وہ ایک قتال، ایک حصہ ہے. سارا جہاد قتال ہی نہیں، قتال جہاد ہے، لیکن سارا جہاد قتال کے اندر نہیں. اپنے نفس کے خلاف یہ جہاد ہے، گناہوں کو چھوڑنا یہ جہاد ہے، نیکی پر عمل کرنا، نیکی کرنا یہ جہاد ہے، خواہشات کو قربان کرنا یہ جہاد ہے، دوسروں تک دین کی دعوت پہنچانا یہ جہاد ہے، مال کے ذریعے اسلام کو، دین کو، شریعت کو مضبوط کرنا یہ جہاد ہے. اخلاقیات کے لحاظ سے اپنی زبان سے اہل علم اور اہل دین اور اہل مساجد، اہل مدارس، ان کی بارے میں کلمہ خیر کہنا یہ جہاد کبیر ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام طائف میں لڑنے کے لیے تو نہیں گئے، دعوت اور تبلیغ کے لیے گئے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام مکہ مکرمہ میں جتنی مارے اور دکھ اور برداشت کیے وہ صرف دعوت و تبلیغ پر ہے. وہاں آپ نے جہاد تو آپ کے سارے غزوات مدینہ میں شروع، اور وہ سارے دفاعی ہیں. آپ پڑھ لیں تاریخ کو. غزوہ بدر کہاں ہوا؟ کیا مکہ میں حضور تشریف لائے؟ نہیں، اہل مکہ وہاں پہنچے. جب گھر آ گئے تو دفاع فرض تھا. احد کا میدان مدینہ میں ہے، جب گھر آ گئے کافر حملہ آور ہو کے تو دفاع فرض تھا. خندق کا بھی یہی معاملہ ہے. تو گویا یہ جنگیں، یہ جہاد، یہ قتال دفاعی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام 13 سال جو جہاد کیا ہے مکہ مکرمہ میں رہ کے، وہ دعوت کا، تبلیغ کا ہے. یہ اساس ہے جہاد. اگر قتال چوٹی ہے تو بنیاد دعوت.